اے مسلمانوں، کہاں ہے تمہارا سردار خالد؟ اسے کہو سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ عام لڑائی سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے۔ ابھی ہرمز کے الفاظ کی گونج باقی تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر سے نکلا اور ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہرمز گھوڑے سے اتر آیا، یہ دیکھ کر کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ تلواریں چلنے لگیں، دونوں لشکر دم سادھی یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتے کی سی پیرتی سی آگ بڑبڑا کر وار کر رہے تھے۔ ہرمز نے جب دیکھا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے تو اپنی تلوار پھینک دی اور بولا، تلواروں سے فیصلہ نہ ہو سکے گا، آؤ کشتی لڑتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھینک دی اور ہرمز سے کتم کتا ہو گئے۔ ہرمز کے جال یہ تھی کہ وہ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے جکڑ لے گا اور اس کی محافظ تیزی سے آگے تلواروں سے ان کا جسم چھیلنے کر دے گا۔ یہی بات وہ اپنی محافظوں کو سمجھا کر آیا تھا۔ بہادر کبھی ایسا دھوکہ نہیں دیتا، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا، مگر ہرمز ایک کمینہ اور ذلیل شخص تھا۔ لڑتے لڑتے ہرمز نے اپنی چال کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اس طرح جکڑ لیا کہ ان کے بازو اس کی گرفت میں تھے۔ محافظ یہ دیکھتے ہی حملہ کرنے کو آگے بڑھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ بھانپ لیا، وہ ہرمز کی جال سمجھ گئے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پوری طاقت لگا کر ایسے گھومے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہرمز بھی گم گیا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے بازو جکڑ لیے اور اپنی جگہ کھڑے اسے گھمانے لگے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اکڑ چکے تھے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دائرے کی شکل میں گھما رہے تھے، جس کی وجہ سے کوئی محافظ آگے آ کر حملہ نہ کر سکتا تھا۔ اسلامی لشکر سے کعب بن عمرو نے جب یہ معاملہ دیکھا تو گھوڑا سرپ دوڑایا۔ اگلے ہی لمحے دو محافظوں کی گردنیں زمین پر پڑی تھیں۔ کعب بن عمرو نے پلٹ کر پھر حملہ کیا، 3 اور محافظوں کو ہلاک کر دیا، باقی محافظ بھاگ نکلے۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمز کو پیٹھ کے بل گرا چکے تھے۔ آپ نے کمر سے باندھا خنجر نکالا اور پہ در پہ وار کر کے ہرمز کو جہنم واصل کر دیا۔ فارسی فوج تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی، اس کا سالار مردہ پڑا تھا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ مسلمان بھوکے عقابوں کی طرح فارسیوں پر پھول پڑے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ فارسیوں کا طریقہ تھا کہ 5 سے 10 سپاہی اپنے آپ کو زنجیر سے باندھ کر لڑتے تھے تاکہ کوئی سپاہی بھاگنے کا خیال دل میں نہ لائے اور جان توڑ کر لڑے۔ اس جنگ میں فارسیوں نے زنجیریں باندھ رکھی تھیں، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ آج ان کا مقابلہ ایسی فوج سے ہے جو اللہ اور قرآن اور رسول کی محبت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جو زندگی کی نہیں موت کی عاشق ہیں۔ جلد ہی فارسی فوج دل چھوڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے فارسی فوج کو شکست فاش دے کر ثابت کر دیا کہ دشمن کی تعداد میں زیادہ ہونے سے مسلمان کبھی مرعوب نہیں ہوتے۔ ہر مجاہد دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے، اور جو انہیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کی لاشوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ یہ جنگ تاریخ میں جنگ سلاسل کہلاتی ہے۔ عربی میں سلاسل کے معنی ہے زنجیریں، کیونکہ فارسی فوج نے زنجیریں باندھ رکھی تھیں، اس لیے اس جنگ کا یہ نام پڑ گیا۔